جس سے صداقت کا سورج یعنی مسیح ہمارا نام طلب ہوا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا کے سورج مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور باپ کی حفاظت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم مقدسہ ماں کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ یہ مقدسہ ماں حنا اور یویاقین کے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور جب وہ پیدا ہوئی اسے خدا نے شروع سے چن لیا، اور جب وہ چھوٹی تھی اسے خدا کے گھر میں اس کے والدین نے چھوڑ دیا، اس کا نام تاکہ وہ خدا کے منصوبہ نجات میں اہم کردار ادا کرے۔ آج اسی ماں کا جنم دن منانے کے لیے، اس کی سالگرہ، اس کا برتھ ڈے منانے کے لیے اپنی ماں کا ہم سب اکٹھے ہوئے تاکہ وہ واجب اور لائق طور پر خدا کی عبادت کرے، مقدسہ ماں کے ساتھ اپنی تعظیم، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اسی آیت سی بات کے آغاز میں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں اپنے خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، یہ سب اس کی مقدسہ میں ہمیشہ گواہی سب رشتوں مقدسوں اور آپ سب کو تماس کرتا ہوں کہ ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے تاکہ خدا پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ آج کی مقدس قربانی گزرانی جائے گی علیشا ہارون کے لیے گزاری کی مقدس قربانی، اور اس کے ساتھ ہی بیٹے دانش کے لیے، اس کے جسے کے لیے قرآن کے حضور میں مقدس قربانی گزرانی جائے گی۔ آج کی مقدس قربانی سلویا بچی کے لیے اور ننیت کے لیے جو آج اپنا جنم دن منا رہے ہیں، خدا ان بچوں کو راضی رکھا کرے، جسے پہلے سال کے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آئے۔ آج کی مقدس قربانی انیل وکٹر، روبن اسحاق، یوسف بشیر کے کاروبار کی برکت کے لیے گزاریں گے۔ آج کی مقدس قربانی اسٹیفن فرانسس، شکیلا جاوید کی اچھی صحت کے لیے خدا کے حضور میں مقدس قربانی گزاریں گے۔ آج کی مقدس قربانی تمام لوگ کے جو کافیوں کے لیے دعا کی جائے، خدا کا رحم خدا کے سامنے ان پر ٹھہرے۔ آج دعا بھی کریں گے اور حضرت کے خاندان کے خدا ان کے خاندانوں کو برکت عطا کرے۔ آج کی مقدس قربانی جوئل جاوید کے لیے اور جینی جاوید کے لیے جنہیں خدا امتحانات میں کامیابی سے نکال ہے، خدا کا پاک رحم ان پر ٹھہرے۔ آج کی مقدس قربانی تمام مؤمنین کے لیے، خاص طور پر مسکن اور تعظیم سنہرا لوگوں کے لیے خدا ان لوگوں کو اپنے جوار میں آج کی مقدس قربانی ان تمام لوگوں کے لیے جن کا نام مریم ہے، ماریہ ہے یا میری ہے، ان تمام بیٹیوں کے لیے، آج ان تمام اداروں کے لیے جن کا نام مقدسہ نام ماں سے منسوب ہے، مریم صدیقہ، مریم سینٹ میری اور جو بھی ادارے ہیں ان کے لیے آج خدا کے حضور میں مقدس قربانی مانیں گے کہ خدا اپنے اداروں کو برکت دے۔ خاص طور پر اپنے پیرش کے لیے جو ہمارا پیرش مقدسہ ماں کے نام منسوب ہے کہ مقدسہ ماں کے نام کے وسیلہ سے ہمارا پیرش برکت پائے۔
آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اے خدا ہمارے خدا مقدس مریم کے بیٹے نے ہمیں نجات لائی، وقت ہے کہ ہم اس بیدار ہماری کی پیدائش کی مناتے ہوئے اسلام کے رکنان سے پائیں۔ ہمیں آسمانی فضل کی یہ نعمت عطا ہے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے اور روح القدس کی بدانت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہتا اور سرکت کرتا ہے۔ آج کی تصویرانی شرط کی بچانے کے لیے دکھانے کے لیے بلانے کے جب ان کی بیٹی آج عید کا تاج سے جائے گی، عید بیٹی کی عید کے لیے، عید شاید کے لیے آج کا ہم سے خاص کرنا چاہیے اس کے تصویرانی وقت آئے گا کہ والدہ ولادت سے فارغ ہو۔ تحقیق تلاوت میکا نبی کی کتاب 4 باب 1 سے 5 آئے۔ خداوند فرماتا ہے، تو اے بیت لحم افراطہ جو یہودا کے خاندانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اور جس کا صدر الدین سے بلکہ زمانہ سابق سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو ترک کر دے گا جب تک کہ والدہ ولادت سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی اسرائیل کے پاس واپس آئیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے خداوند اپنے خدا کے نام کی عظمت سے ان کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوں گے اور وہی سلامتی ہوگا۔ پاک کلام کے بڑے اور سنجان پر پڑھتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی۔
اس کا پہلا باب پہلے 16 آیات اور پھر 18 سے 23 آیات۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تمار سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے ارام پیدا ہوا اور ارام سے امیناداب پیدا ہوا اور نحشون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بواس رحاب سے پیدا ہوا اور بواس سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا ہتی کی بیوی رہ چکی تھی اور سلیمان سے ربام پیدا ہوا اور ربام سے ابیا پیدا ہوا اور ابیا سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یشفات پیدا ہوا اور یشفات سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے عزیا پیدا ہوا اور عزیا سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آہاز پیدا ہوا اور آہاز سے حزقیہ پیدا ہوا اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا اور منسے سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوشیا پیدا ہوا اور یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیا سے شالتیل پیدا ہوا اور شالتیل سے ضرور بابل پیدا ہوا اور ضرور بابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاقیم پیدا ہوا اور الیاقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صادوق پیدا ہوا اور صادوق سے اہیم پیدا ہوا اور اہیم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے علی آزار پیدا ہوا اور علی آزار سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خدا کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے اور اس سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کے، دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔
मुकद्दसा मरियम के सर पर सजाए। आज अज़मत, बड़ाई और बुलंद रुतबे और मर्तबे का एक ईलानिया निशान और इज़हार है। मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जिसे फातिमा कलीसिया ने बेशुमार इल्ज़ामात से नवाजा है। कलीसिया कहती है कि वो उम्मतों की माँ है। कलीसिया कहती है कि वो मुक़द्दस की बेटी है। मुकद्दसा मरियम की ये सब आपकी जोर लगाई में सजा रही है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। मुकद्दसा मरियम की शान में जोर लगाई है। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों भाइयों बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ मुकद्दसा मरियम का जन्मदिन सालगिरह मना रहे हैं। आप सबको मुकद्दसा मरियम का सालगिरह मुबारक हो। जोरदार तालियों में बोलो मुकद्दसा माँ की, बोलो मुकद्दसा माँ की। अजीज बहन और भाइयों, तो यकीनन माँ से मोहब्बत, ममता से मोहब्बत, ममता की बच्चों के साथ मोहब्बत होती है। ममता अपने बच्चों के साथ अपने प्यार और मोहब्बत को जाहिर करती है, और बच्चे भी चाहे वो खुशी में हो और उससे बढ़कर भी जब वो तकलीफ में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, जब बुखार हो, तो किसको याद करते हैं? हाँ, हाय माँ। हाँ? परेशानी में भी माँ को याद करते हैं, हाय माँ। तो ये है कि माँ, ये माँ की अजमत, माँ की इज्जत वही जानता है जो अपनी माँ से प्यार करता है। जिसको अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, वो माँ की ममता को भी समझता
جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو گھر میں رد کیا ہے تو وہ مقصہ ماں کی عزت ہی نہیں کرتا. آج جس نقطے پر مقصہ ماں کے جنم دن کے موقع پر میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس سے قبل یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مقصہ ماں دوسری عورت ہے. پہلی عورت جو عدن میں تھی، جس کے وسیلہ سے دنیا میں گناہ آیا، اور دوسری عورت جس کا وعدہ جو ہے تکوین کی کتاب میں کیا گیا تیسرے باب میں کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت کروں. سو اس عورت کا ذکر کہ جس کا ذکر تکوین میں کیا گیا کہ ایک عورت کی وجہ سے گناہ آیا اور دوسری عورت کی وجہ سے نجات، یہ کلمہ مقدس ہوا اور ہمارے درمیان. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ خاتون، یہ بیٹی جنم لینے سے پہلے ہی اسے خدا نے چن لیا. اسے خدا نے حنا اور یواقیم کے گھر میں پیدا کیا ہے کہ جو بڑے وفادار تھے، جو خدا سے پیار کرتے تھے اور خدا کی حضوری میں جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، کیونکہ مریم نام رکھنے سے مراد یہ تھی کہ وہ مسیحا کے انتظار میں ہے. مسیحا کے انتظار میں کہ مسیحا جو ہوگا وہ مریم سے پیدا ہوگا، وہ دوشیزہ سے، وہ کمواری سے پیدا ہوگا. اس لیے ربی استاد جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہودیوں کو، کہ مسیحا جب آئے گا تو وہ کمواری سے پیدا ہوگا. اس لیے یہودی لوگ اپنی بیٹیوں کا نام مریم یا ماریا رکھا کرتے تھے. عزیز بہنوں بھائیوں، سو خدا نے حنا اور یواقیم کو برکت دی اور مقصہ ماں جو ہے اس گھر میں پیدا ہوئی. اور جب وہ بطن مادر میں اپنی ماں کے بطن میں داخل ہوئی تھی تب سے خدا نے اسے برکت دے دی. اس لیے مقصہ ماں کے جو ہے وہ بے داغ جب ماں کے بطن میں بھی آتی ہے تب بھی اس کو عید کو ہم مناتے ہیں، اور پھر مقصہ ماں کے جنم دن کو مناتے ہیں. پھر خدا یسوع مسیح کا جو ہے وہ اس کے دن کو مناتے ہیں، اس کی پیدائش کے دن کو بھی ہم مناتے ہیں. عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقصہ مریم جو ہے اس کا تعلق، اس کا گھر خاندان جو ہے وہ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے. کس خاندان سے، کون سے کنبے سے تعلق کرتی ہے، اور یہ کنبے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا، نسب نامہ بیان کیا گیا، تمام لوگوں کا ذکر کیا گیا، خدا کے کلام کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اس میں مفہوم ہے. نسلوں کا ذکر کیا گیا. کیوں؟ اس میں بہت سارے اچھے لوگ تھے، بہت سارے خدا کے تابع تھے، کچھ کمزور لوگ بھی تھے، بتانے کے لیے کہ خدا جو ہے کہیں سے کسی کو بھی چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے. اور خدا جو ہے وہ آپ میں سے بھی آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی آج کے دور میں بھی چنتا ہے. آج ہماری بیٹی ادھر آئی ہے، وہ کل کانوینٹ میں جائے گی نا، یہ بڑے فخر کی بات ہے. اس کے بعد خدا نے اس خاندان سے جو ہے اس بیٹی کو چنا ہے. تو خدا آج کے دور میں چنتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نسب نامے پر تمام جو ناموں پر غور کریں گے، بہت سارے اچھے نام تھے، اور بہت سارے ایسے نام بھی آپ کو ملے کہ جہاں پر ہوتا ہے اچھا ان میں سے بھی خدا نے چن لیا، اس کے بیٹے کو بھی چن لیا، اس کو بھی چن لیا، اچھا ان کو بھی چن لیا، اس کا نام بھی ذکر ہے. یہ تو بندہ کمزور بتانے کے لیے یہ کہ خدا کہیں سے بھی کسی کو بھی چن سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی جو ہے آپ سوچیں کہ بھائی اس خاندان سے ناصر سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، یا اس خاندان سے بھی کوئی اچھا بندہ نکل سکتا ہے. ضرور، کیونکہ اکثر اوقات کمبل کے پھول جو ہیں وہ کہاں پر کھلتے ہیں، اور کیسا کمبل کا پھول وہ کیچڑ میں اترتے ہیں. سو یہ نسب نامہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا سب کو بلاتا ہے، خدا سب کو چنتا ہے. چاہے آپ بہت ایمان میں مضبوط ہیں، چاہے بہت پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، خدا کے احکامات پر چلتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتے ہیں، گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، پھر بھی خدا آپ سے پیار ہے. ہاللیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی. مقصہ ماں جب پیدا ہوئی تو
تو اسے اس کے والدین جو ہے وہ ہیڈروم میں چھوڑ کر آئے. چھوٹی سی اور چھوٹی سی بچی جو ہے وہ جا کر خدا کے گھر میں ایسے گھوم رہی ہے. جیسے ایک اوقات بچے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ادھر گھوم رہے ہوتے ان کو پرواہ نہیں کہ وہ کان گھوم رہے ہیں. صحیح چھوٹے چھوٹے بچے نا 1.5-2 سال کے 2.5 سال کے ان کو پرواہ نہیں خدا کے گھر میں. اور مقسم لکھتے ہیں کہ بھئی ایسے لگ رہا تھا کہ مقصہ مریم جو ہے ایسے تھی جیسے کوئی فاختہ رقص کرتی. خدا کی حضوری پاکیزہ ترین جو ہے وہ خدا کی حضوری میں خوشی سے جھوم رہی ہے. اور جب وہ جوان ہوئی, جب وہ 16 برس کی ہوئی تو اس کے پاس فرشتے کو بھیجا گیا اور فرشتے نے آ کر تعظیم کے ساتھ اسے سلام کیا اور کہا سلام ہے پرفضل خداوند تیرے. اب یہاں پر اہم بات کیا ہے کہ خدا تعظیم کرنا سکھا رہا ہے. خدا کیا سکھا رہا ہے؟ تعظیم کرنا انسانوں کو سکھا رہا ہے, فرشتوں کو بھی سکھا رہا ہے. فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ جب تو اس عورت کے پاس جائے, جب اس بیٹی کے پاس جائے تو جھک کر تعظیم کے ساتھ اسے سلام کرنا, کہنا سلام ہے مریم پرفضل, تو فضل سے خداوند تیرے. ابھی اس نے ہاں نہیں کی, ابھی اس نے کچھ نہیں کہا, ابھی فرشتہ گیا ہی ہے. جبرائیل فرشتہ جو ہے جو پیغام دینے والا ہے وہ مقدسہ ماں کے پاس گیا ہے. وہ فرشتہ جو کمیونیکیشن کا پیٹرن سینٹ ہے آج کے دور میں. جتنی بھی کمیونیکیشن ہے دنیا میں, یہاں پر بیٹھے ہیں آپ آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کہیں پر بھی بات کرتے ہیں, واقعات کو دیکھتے ہیں, ساری کمیونیکیشن کا پیٹرن سینٹ گیبریل ہے, جبرائیل فرشتہ, کہ وہ آسمان سے پیغام کو لاتا ہے. یہ بھی ہماری بھی جو ٹرانسمیشن ہے, جو کچھ بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں, یہ کہاں پر جاتا ہے؟ یہ پہلے آسمان پر جاتا ہے, آسمان سے پھر واپس زمین پر آتا ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے سیٹلائٹ کے اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے. تو اس طریقے سے جو کمیونیکیشن ہے, اس لیے جبرائیل فرشتہ کمیونیکیشن کا سے منسوخ کیا جاتا ہے, رابطہ کراتا ہے. اور رابطہ کرنے والے کی تربیت کی گئی کہ جب تو جائے تو تعظیم سے جھک کر سلام کہنا سلام ہے پرفضل خداوند تیرے. اور یہ تعظیم کا جذبہ مقدسہ ماں کے اندر بھی ہے. مقدسہ ماں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ جب تو اپنی بہن الاسبات کے پاس جائے, رشتے دار کے پاس جائے, تو اسے کہنا کہ سلام. مقدسہ مریم خوشی کوئی خبر لے کر الاسبات کے پاس گئی, جو بڑھاپے میں جو ہے جسے خوشخبری ملی, جسے برکت ملی, اس وقت کہ جب زکریا جو ہے وہ اندر خدا کی حضوری میں کیا کر رہا تھا؟ قربان گاہ پر تھا. سال میں ایک دفعہ ایک کام جو ہے جو کاہن اعظم ہوتا تھا وہ قدوس القداس اندر جا کر وہاں پر جا کر وہ قربانی ادا کرتا تھا, اور وہ لاوی کے قبیلے سے ہوتا تھا. سو زکریا اندر گیا تھا, وہ پاک انتہائی پاک جگہ پر, اور وہاں پر فرشتہ اسے دکھائی دیا اور فرشتے نے پیغام دیا کہ تیرے ہاں بیٹا ہو اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا, اور نشان یہ ہوا کہ تیری زبان بند ہو جائے. وہ گیا اور جا کر جو ہے وہ بتانا چاہتا تھا, کچھ نہیں بتا سکتا, لیکن جب وہ پیدا ہونے کو تھا تب اس نے لکھا. سو مریم گئی الاسبات کے پاس, الاسبات کو سلام کیا اور جڑی ادب سے سلام کیا ہے, تعظیم کی ہے اپنے رشتے دار کی, کیونکہ خدا نے اسے برکت دی ہے اور اس لیے اسے تعظیم کے ساتھ سلام کر رہی ہے. عزیز بہن اور بھائیوں, اور پھر تعظیم کا اثر دیکھیں. ادھر سے بھی تعظیم سے جواب آیا ہے, عزت سے جواب آیا ہے, اور عزت سے کیا جواب آیا ہے؟ یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے. عزت سے جواب, تعظیم. اور بیٹا جو ماں کے بدن میں ہے وہ اچھل پڑا ہے, ماں کو کہہ رہا ہے تعظیم کر, عقیدت کر, تعظیم کر, عزت کر, کیونکہ ہمارے خداوند کی ماں ہمارے. یہ عقیدت, یہ تعظیم کن کی کرتے ہیں؟ عقیدت و تعظیم کرتے ہیں بزرگوں کی, انبیاء کی, آباء و اجداد کی,
رسولوں کی، مقصرین کی ہم عزت اور تقریب کرتے ہیں، عقیدت اور تعظیم کرتے ہیں، جبکہ عبادت جو ہے وہ خدا کی ہوتی ہے۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سجدہ خدا کو واجب ہے، انسانوں کو سجدہ واجب ہے۔ لیکن جو اچھے طریقے سے عبادت کرتا ہے، جو سجدے میں جھکتا ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت، ہاللیلویا، جو بھی خدا کی عزت عبادت کرتا ہے، عقیدت کے ساتھ زمین تک جھکتا ہے، خدا کی حضوری میں اپنے آنسوں کو بھی بہاتا ہے، خدا کے ساتھ ربط قائم کرتا ہے، خدا اس کی عزت میں اضافہ، خدا اس کی عزت میں کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی انبیاء تھے وہ خدا کی وفاداری میں چلتے رہے، اور لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ انبیاء کی پوجا کی نہیں جاتی، انبیاء کی کیا نہیں کی جاتی؟ پوجا نہیں کی جاتی۔ پوجا یا عبادت کس کی جاتی ہے؟ آواز ہی ہے، خدا کی جاتی ہے۔ اور تعظیم کس کی جاتی ہے؟ کن کی جاتی ہے تعظیم؟ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کی تعظیم اور عزت کی جاتی ہے۔ جیسے مقدسہ ماں کی، کہ وہ کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں، میں خدا کی کیا ہوں؟ بندی۔ وہ اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کی کاراگری ہوں، خدا نے مجھے بنایا ہے، مجھ ناچیز کو خدا نے چنا ہے اپنے الہی منصوبے کے لیے، اور اس کی ہم عزت اور تعظیم کرتے ہیں کیونکہ یہ صندوق شہادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ صندوق شہادت ہے۔ ایک وہ صندوق جو عہد کا صندوق تھا، جب بیابان میں بنی اسرائیل قوم چل رہے تھے، خدا نے احکامات دیے، اور وہاں پر جو ہے، اور وہاں پر ان کے پاس من آسمان سے برسایا گیا، اور ہارون کا عصا وہاں پر تھا۔ 3 چیزیں اس صندوق میں رکھی گئی، لکڑی کا صندوق بنایا گیا اور اس پر سونا لگایا گیا۔ کیا لگایا گیا؟ سونا لگایا گیا، اور 2 بانسوں سے اس کو اٹھایا جانے لگا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکے۔ اس صندوق کو، عہد کے صندوق کو لے جایا جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب بنی اسرائیل قوم سفر میں تھے، اور جب یروشلم میں منتقل ہوا تو داؤد بادشاہ آگے آگے ناچتا ہے۔ وہاں پر صندوق عہد کا صندوق ہے، اور لوگ اس کی عزت اور تقریب کرتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کے آگے جو ہے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ہے کہ جس نے کلمہ کو اپنے اندر رکھا، وہاں پر عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ خدا کی شریعت تھی۔ خدا کی کیا تھی؟ شریعت میں کتنے حکم تھے؟ 10 حکم تھے، اور یہاں پر خود شریعت کو دینے والا کون ہے؟ یہاں پر خود شریعت کو دینے والا ہے، اور پھر نیا طریقہ دینے والا ہے، نئی طریقے سے، کہ پہلے یہ کہا گیا تھا اب میں تمہیں یہ کروں۔ پہلے کیا تھا؟ آن کے بدلے جان کے بدلے جان، لیکن اب میں کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے نہیں تعلیم دے۔ کلمہ، وہاں پر بھی خدا کا کلمہ ہے، وہاں پر احکامات ہے خدا کے، اور یہاں پر کلمہ خود ماں کے بطن میں موجود ہے، کلمہ خود موجود ہے، اور یہی کلمہ جو ہے یہ دنیا کو نجات دیتا ہے۔ ماں کے بطن میں 9 ماہ تک رہا ہے، اس لیے ہم اس بطن کی، اس مقدسہ ماں کی تعظیم اور عقیدت کرتے ہیں کیونکہ وہ عقیدت کے لائق ہے۔ بولو مقدسہ ماں کی، مقدسہ ماں کی شان میں بھرپور تعلیم ملے گا۔ وہاں پر شریعت کی لوہے تھی، احکامات تھے۔ دوسری چیز وہاں پر کیا تھی؟ کسی کو پتا؟ من تھا اور آسا جو ہے بتایا جاتا ہے حضرت کی کتاب میں بھی، تفسیر شریف کتاب میں، اس آسا جو ہارون کا تھا اس میں سے کومپل نکلا ہے، اور یہ آسا جو ہے یہ کیونکہ ہارون لاوی کے قبیلے سے تھا، اور لاوی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں قربانی گزراتے ہیں، لاوی جو ہے وہ قانون چنے جاتے تھے،
سو کاہنوں کے نشانی کے علامت کے طور پر آسا جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور آسا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہانت میں بشپ صاحبان کے پاس بھی آسا ہوتا ہے، ان کے اختیار کی علامت. سو کہانت کی علامت جو ہے وہ وہاں پر کیا ہے جی؟ آسا ہے جو عہد کے صندوق میں ہے. اور خداوند عبرانیوں کے نام خود خط میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ کاہن صرف نہیں ہے بلکہ کاہن کیا ہے جو کاہن اعظم ہے. خداوند یسوع مسیح کاہن اعظم ہے جو اخلاق سے گزرے. تو یہاں پر عہد کے صندوق میں کاہن کا آسا ہے، جبکہ مقدسہ ماں کے بدن میں خود کاہن اعظم موجود ہے. اور کاہن جو ہے وہ قربانی گزرانتا ہے. مقدسہ خداوند یسوع مسیح قربانی اپنی خود گزرانتا ہے. وہاں پر کاہن برے کی قربانی گزرانتا ہے، اور یہاں پر کاہن اعظم خداوند یسوع مسیح خود اپنی قربانی کرتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کاہن اعظم جو ہے وہ ماں کے بدن میں موجود ہے. تیسری وہاں پر تھی روٹی تھی، من تھا. کیا تھا وہاں پر؟ من تھا. اور من کیا؟ اس کے لیے حکم کیا گیا تھا کہ جب من اکٹھا کرو صبح کو سفید سفید، تو وہاں پر کیا گیا؟ کہا گیا من لو. یہ کیا ہے؟ سفید سفید زمین سے نکلا ہوا. انہوں نے کہا بھائی حکم آیا کہ تم اس کو کیا کرنا؟ کھا لینا، صبح تک رکھنا، اور صبح تک بچا کر تمہیں اس میں کیڑے پڑ جائیں، تو یہ نہ رکھنا. لیکن جو یہاں پر من ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا. یہاں پر جو روٹی ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، اور میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اور اتر کر کہاں ٹھہری؟ 9 ماہ تک ماں کے بدن میں ٹھہری. ماں کے بدن میں 9 ماہ تک ٹھہری. اس لیے اس ماں کی تعظیم اور عقیدت کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کی روٹی جو ہے وہ اس ماں سے نکلی ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی، اور میں اسے یوم آخر میں زندہ کروں گا. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے. یہ زندگی کی روٹی آج بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی ہم پاک طور پر روٹی کو توڑتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے کہے ہوئے الفاظوں کو یہاں پر دہرایا جاتا ہے کہ لو کھاؤ یہ میرا. وہی بدن سے یہ روٹی کا آغاز ہوا، مقدسہ ماں سے آغاز ہوا. وہاں پر تین چیزیں شریعت، لوہے یا شریعت احکامات پورا. تو خدا یسوع مسیح خود حکم ہے، خود کلمہ ہے، خود کلمہ مجسد ہے. وہاں پر خدا کا حکم ہے اور احکامات ہے، اور یہاں پر خود خدا موجود ہے، کلمہ خود موجود ہے. دوسری بات وہاں پر آسا، اور یہاں پر خود کاہن اعظم ہے. تیسری بات وہاں پر من عہد کے صندوق میں، اور یہاں پر زندگی کی روٹی. اگر عہد کے صندوق کے آگے جو ہے وہ جھکنا واجب ہے، تعظیم کرنا واجب ہے، تو مقدسہ ماں کے سامنے جھکنا اور تعظیم کرنا واجب کیوں نہیں ہے؟ بولو مقدسہ ماں کی. اس لیے مقدسہ ماں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، مقدسہ ماں کی عبادت کی نہیں کرتے. مقدسہ ماں کی کیا نہیں کی جاتی؟ عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی. اور جب بھی ہم ماں سے اپنی محبت عقیدت ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً ماں کی سفارشیں ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں، کیونکہ مقدسہ ماں مسلسل اپنے بچوں کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے. مقدسہ ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے مانگتی رہتی ہے، اپنے بیٹے سے درخواست کرتی رہتی ہے. اور یہ ماں کے بھید کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، خاص طور پر خواتین. جب تک کوئی عورت، یہ وہ زیادہ سمجھتی ہے جو ماں بنی ہے، جنہیں خدا نے برکت دی ہے کہ وہ ماں کہلائیں. وہ اس رتبے کو، اس جذبے کو، اس احساس کو زیادہ گہرائی سے سمجھتی ہے بنسبت ان کے کہ جو بے اولاد ہیں. وہ شاید اس جذبے کو سمجھ نہ پائے، لیکن جو ماں بن چکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ماں کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اور جو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ نالو کٹے جان نہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے
नाड़ू कटे जान का राबता पुत्र ते मां का टुटदा वो चाहे 7 समुंदर भी चला जाए, पार चला जाए, फिर भी मां का राबता जो है वो बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। जब बेटा बीमार होगा मां को एहसास हो जाएगा मेरा पुत्र बीमार है या बेटी बीमार है। अगर वो किसी मुश्किल में है तो भी मां को एहसास हो जाएगा, फील होना शुरू हो जाएगा अंदर से। ये मां को महसूस हो जाता है कि मेरा बेटा या बेटी परेशानी में है, इसलिए मां समझती है अपने बच्चों की तकलीफ को। इसलिए आज मुकद्दसा मां से दुआ करते हैं उन तमाम खानदानों के लिए जो बेऔलाद हैं, आज उन तमाम खानदानों के लिए जो किसी भी मुसीबत में परेशानी में है, कि मुकद्दसा मां की सिफारिश की बदौलत वो खानदान बरकत पाएं, उनकी मंदिर मुरादें मुकद्दसा मां की सिफारिश से सुनी जाए। मसीह खुदा उनके वसीला से हम सब गुजारिश करते हैं।
تیرے اکلوتے بیٹے نے کماری سے پیدائش پیدا ہو کر اپنی ماں کی سعادت کو بٹایا نہیں بلکہ اسے متبرک فرمایا. بخش دے کہ اس کا انسان ہونا ہماری مدد کا باعث ہو تاکہ ہمیں خطاؤں سے بری کر کے ہمارا وہ نذرانہ قابل قبول فرمائے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سبمت کرتا ہے. خدا کا اپنے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خدا اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعہ بات بہت نہایت مناسب ہے کہ اس بات کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. خاص کر قصہ مریم کماری کی یاد میں شکر گزاری کے ساتھ اس کے شیریں لفظوں میں تیری مہربانیوں کی تعریف کریں. تو نے تمام دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اپنی رحمت سب خوشیوں کے لیے جاری کرتی ہے کیونکہ تم نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور اسی کے ذریعے انسانی ذات کی نجات کا بانی بخشا تھا یعنی تیرا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح جس کی معرفت فرشتوں کا لشکر تجھ عظیم خدا کو سجدہ کرتا اور انہی کے ساتھ ہم بھی اپنی آواز سے بلند کر کے یہ کہتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں. قدوس 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 اے مہربان باپ تو باقی قدوس سے تو پاک ہے. ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہماری دعائیں قبول کر پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک روح کرے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون کرے. اسے کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی. اس نے شکر کیا اور روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا اس کو تمہارا شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا تم سب اس میں سے لو اور پیو نئے ربی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگ گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں ہمارے ایمان کا پھیل بس ہے باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو گئے تیری عبادت کریں. ہم آرزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں بخش دے کر مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا ایزن فرانسس ہمارے بشپ رسید اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے اسے کامل محبت کا فرما. اپنی بندی اس کے ساتھ تعظیم سنارا پر کر جنہیں تم نے اپنے پاس بلا لیا ہے بخش دے کے جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ ہی اسی طرح جیو بھی اس کے ساتھ رہے. اس تمام لوگوں کو یاد کر اور ان کو کی روشنی میں قبول فرما. ہم سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم حضرت یوسف اس کا نہایت بخش ہو تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری وظیفہ پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح تیری ہم اور سنا اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی تجھ کا اور اپنی خدا باپ کو اور القدس کی ودانیت میں کامل عزت و تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین. آئیں سنو اپنے نجات کے ہمارے صلاح پا کر پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جس طریقے سے خدا نے سکھایا. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہیے تیری بادشاہی میں آئے تیری مرضی جیسا زمین پر ہو ہمارے دوستوں کے آج کے لیے اور اس کا مقدس جو ہمارے اور انسانی
کہ ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ ان کی شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں میں تمہارے پاس اسلام کو چھوڑیا تو میں اپنے اسلام کو بھولا ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ پوری سے کہ ایمان کر سکے اس کو اسلام کے ہاتھ بخش جو تیری مرضی کو خدا اسلام کی ہر وقت آپ سب کے ساتھ آئے ہمیں خوشی کے ساتھ عزیز بہن اور بھائی یہ ہے خدا کا برنا ہمارا خدا مسیح جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے مبارک کے ہم سب جو اس برنا کی ضیافت میں بلائے گئے اسی کا بدل ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں
देखो कवारी से पिता होगा जो अपनी उम्मत के गुनाहों से उसे बचाएगा। हम दुआ मांगते हैं। आए खुदावंद हमारे खुदा तो अपनी कलीसिया के इन पाक बेटों के नजरिए पवित्र करता है, उसे मुकद्दसा मरियम कवारी की ईद विलादत की खुशियां मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बाइस और निजात की खुदा का वसीला है। हमारी इल्तिजा कबूल कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि बहुत सारे बेटे और बेटियां जो है वो सेमिनरी में और कॉन्वेंट में जा रहे हैं, देख भी हैं और जा भी रहे हैं। आज हमारी एक बेटी है एंजल, जो कल सुबह लाहौर जाएगी, कॉन्वेंट में जाएगी और काफ़ी अच्छे मैट्रिक में उसने मार्क्स भी लिए हैं। तो मैं चाहूँगा एंजल आए सामने और हम पैरिश की तरफ से अपनी मोहब्बत, अपनी प्यार अपनी इस बेटी के साथ जाहिर करेंगे और मदर जी की बेटियों तमाम कलीसिया की नुमाइंदगी करते हुए मदर जी की बेटी में से रियाना जो है वो इस बेटी को हाथ पहनाएगी पैरिश की तरफ से। सो एंजल सामने आए, इसके मामा बाप भी आ जाए सामने, मामा बाप आए साथ, आज बहुत सारी तालीम देगा मेरी बेटी के लिए, और दूसरों के लिए मसीह की गवाही और बरकत का वसीला बनती है। थैंक यू। बाजी रानी के खानदान की तरफ से और बेटी की ईद में जो है वो अकीदत का ताज जो है वो मुकद्दसा मां की शान में बनाया है। हम लोग पूरी तालीम में जो है वो 9, 10 और 11 तारीख को है बात में, और इसके लिए हमने वहाँ पर कंसल्टेशन कर भी कराया। बहुत सारे खानदान ने हमारे साथ काम भी किया है। हम उनके दिली तौर पर मशहूर हैं। आपसे ये दरख्वास्त है कि जरूर जब आप दुआ के लिए जाएं उन तमाम खैर अफराद की दुआ करें। इसके साथ ही सलाह जदगान के लिए जो कैंप है वो लगाया जाना था कल परसों, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया, लेकिन जरूर आप ये हथियार रजाने जो है वो चाहे सामने चर्च में जमा करवा दें या चर्च में जमा करवा दें, लेकिन अदर बदर हम जितने भी आप कैथलिक चर्च से ताल्लुक रखते हैं सब अपने रजाने जो है अपनी जेल से पैरिश में जमा करवा दें। और टाइम सामने लगता है, लगाते हैं तो फिर वहाँ पर आप अपने जो भी आपके पास कपड़े हैं, तो राशन है, जो भी देना चाहते हैं आप जरूर उसमें अकीदत के साथ पेश करें और दुआ भी करें कि उन खानदानों के लिए, लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वो आसमान खुले आसमान की तरफ खुदा की मौसी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जो मौसम होगा वो हम सब इंसान के जरिए से होगा। हम लोग भी एक दूसरे के लिए मौसी का वसीला बन सकते हैं। खुदा आपको खुदा के साथ हो, खुदा बाप और बेटे और उनके की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत की खुशी सलामती से छाए। आप सबको मुकद्दसा मां का जन्मदिन मुबारक हो।